بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دس از دا ٹاپک ڈپازٹس اینڈ منی سپلائی. تو آپ لوگوں کو میں نے ایک چیز پہلے سمجھائی تھی، وہ یہ کہ ڈپازٹس جو ہوتے ہیں وہ جب ایکویشن پڑھی تھی تو M1 کے اندر ہم لوگوں نے M1 کی ذرا ایکویشن یاد کر لیں. تو M1 کے اندر ہم نے کہا تھا کرنسی ان سرکولیشن پلس ٹریولرز چیکس اور پلس میں نے کہا تھا کہ ٹرانزیکشن ڈپازٹس. اور ٹرانزیکشن ڈپازٹس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے 3 چیزیں کہی تھیں. ایک ہم نے ڈیمانڈ ڈپازٹس کہے تھے، ایک ATS کہا تھا، اور ایک جو ہے ہم نے ناؤ کہا تھا نیگوشیبل آرڈر آف وڈرال، یہ ٹرانزیکشن ڈپازٹس کے اندر. تو اس کا مطلب M1 جو ہے جو کہ منی سپلائی کا بڑے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم لوگ، M1 M2 M3 M4 یہ مانیٹری ایگریگیٹس جو ہیں یہ ہم لوگ منی سپلائی کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس میں کرنسی ان سرکولیشن، ٹریولر چیکس اور ٹرانزیکشن ڈپازٹس کا بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے ٹرانزیکشن ڈپازٹس ہیں یہ منی سپلائی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور یہاں پر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ منی سپلائی کے اندر یعنی M1 کے اندر، اگر امریکہ کی ایگزامپل لیں تو تقریباً اس کا 50% کے قریب یہ شیئر بنتا ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی 50% ان کا شیئر ہے. یعنی اگر ہم ایگزیکٹ ان کی ویلیوز چیک کریں جیسا کہ ہمیں بک کے اندر نظر بھی آتی ہے، تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے کہ ڈپازٹس اور منی سپلائی کی بات کی جا رہی ہے. تو ڈپازٹس کے اندر آپ دیکھیں اپنا منی سپلائی کے اندر، یعنی اگر M1 جو ہے ٹوٹل $1206 بلین ہے تو اس میں یہ دونوں جو ہیں یعنی یہ تقریباً 47.4 بلین بنتے ہیں. 47.4 بلین یا 47.4% بنتے ہیں. 47% تقریباً یعنی تقریباً ہاف جو ہیں وہ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 51% جو ہے وہ کرنسی ہے یعنی C، اور یہ دونوں جو ہیں یعنی یہ ڈپازٹس ہیں. تو ڈپازٹس جو ہیں وہ تقریباً 47.4% ہیں اور باقی 51.9% جو ہے وہ کرنسی ان سرکولیشن ہے. تو 0.6% جو ہے وہ 7.7 بلین بنتا ہے، وہ ٹریولرز چیکس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ڈپازٹس جو ہیں وہ تقریباً 47.4% آلموسٹ ہاف آف دی ٹوٹل M1 ہے. تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ڈپازٹس آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف منی سپلائی. کرنسی از آلسو ویری امپورٹنٹ پارٹ. تو 2 امپورٹنٹ پارٹ ہو گئے، یعنی M1 کی ایکویشن ابھی میں نے لکھ کے بھی دکھائی، تو اس میں C پلس ٹریولرز چیکس اور پلس ڈپازٹس. تو ڈپازٹ میں نے بھی بتایا 47% ہیں اور یہ 51% ہیں. تو یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ M1 کے اندر ان کی کنٹریبیوشن، اور M1 کا مطلب آپ لے لیجئے منی سپلائی. تو اگر ہمیں اب لنک کرنا پڑے کہ واٹ آر دی ریلیشن شپ بٹوین ڈپازٹس اینڈ منی سپلائی، تو آپ کہیں گے ڈپازٹس آر دی سگنیفیکینٹ پارٹ آف دا منی سپلائی. ڈپازٹس کیا ہوتے ہیں؟ منی سپلائی کا پارٹ ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ اگر ڈپازٹس کے اندر تبدیلی آئے گی تو منی سپلائی کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. یہ اس ڈیٹا سے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی جو آپ کو میرا خیال سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ڈپازٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ پارٹ ہیں کس کا؟ منی سپلائی کا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک میں نے جب آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ C ہے اور یہ C ہم یہاں پر ادھر بھی شو کر دیتے ہیں، یہ C ہے، اور یہ جو ہے یہ D ہے، D مینس ڈپازٹس، اور یہ کیا ہے؟ یہ R ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ C پلس R جو ہوتا ہے اس کو تو ہم M0 کہتے ہیں، یعنی
مانیٹری بیس کہتے ہیں یا ہائی پاورڈ منی کہتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارے پاس M1 ہے وہ ہے C+D. اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ R کا جو حصہ ہے وہ چھوٹا ہے, R جو ہے وہ چھوٹا ہے اور D جو ہے وہ بڑا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ M1 جو ہے دیٹ از اکول ٹو منی سپلائی ہے نا. تو منی سپلائی یعنی M1 ہے, تو اس میں اور مانیٹری بیس جو ہے M0 ہے, تو ان دونوں میں جو کامن ہے وہ C ہے. C جو ہے ان دونوں میں کامن ہے, آپ کے سامنے C کامن ہے. لیکن اور اگر ہم دوسرا دیکھیں چیز وہ کیا ہے, وہ R اور D ہے. اور اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ D جو ہے دیٹ از گریٹر دین R. تو D از گریٹر دین R کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ڈپازٹس جو ہیں وہ R سے کیا ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے. جو اس کی وجہ ہے ملٹیپل ڈپازٹ کریشن. ملٹیپل ڈپازٹ کریشن اور ملٹیپل ڈپازٹ کریشن یہ بتاتی ہے کہ ڈپازٹس جو ہوتے ہیں, ڈپازٹ از اے فنکشن آف ریزروز, اور آر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ڈپازٹس میں بھی تبدیلی آتی ہے. اور آر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ڈپازٹس میں جتنی تبدیلی آتی ہے وہ 1/r ٹائمز آتی ہے. تو 1/r جو ہے وہ کیا ہے, 1/r جو ہے دیٹ از کالڈ ڈپازٹ ملٹی پلائر اسے کہتے ہیں. تو یہ ڈپازٹ ملٹی پلائر جو ہے یہ اس کی ویلیو جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے, 1/r کی ویلیو 1/r is always greater than 1, اور 1/r is always greater than 1 due to r is always less than 1. r کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے, r کا مطلب ریزرو ریکوائرمنٹس ہوتا ہے. ریزرو ریکوائرمنٹس جو کہ which is imposed یا which are کر لیجیے, which are imposed by central bank, جو سینٹرل بینک امپوز کرتا ہے. اور آپ کو لیکچر پچھلے یاد ہوں گے, اس میں ہم نے کہا تھا کہ آر جو ہے وہ CRR یعنی کیش ریزرو ریکوائرمنٹ اور SLR کا سم ہوتا ہے. تو چونکہ پاکستان میں ہم اس کو علیحدہ بھی ایکسپلین کرتے ہیں, امریکن جو ہیں وہ اس کو صرف آر کہہ دیتے ہیں, ریزرو ریکوائرمنٹ. تو اس میں دونوں آ جاتی ہیں, کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بھی اور اسٹیچوری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ بھی, دونوں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی بینک کے پاس ڈپازٹ جاتا ہے, یعنی بینک کے پاس اگر فار ایگزامپل 100 روپیہ ڈپازٹ آتا ہے, تو بینک اس 100 روپے ڈپازٹ کے 3 ٹکڑے کرتا ہے. ڈپازٹ کو آپ ڈی کہہ لیجیے, ہے نا, ڈپازٹ مینس ڈی. تو ڈی کے 3 ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک کو CRR کہتے ہیں, ایک کو SLR کہتے ہیں, اور ایک حصہ لون ہوتا ہے جو کہ کس کے پاس جاتا ہے, لون ٹو دی انویسٹرز, جو انویسٹرز کے پاس جاتا ہے. تو CRR بھی ڈپازٹ کا حصہ ہے, SLR بھی ڈپازٹ کا حصہ ہے. CRR وہ حصہ ہے جو کہ کمرشل بینکس جو ہیں وہ سینٹرل بینک کے پاس رکھوا دیتے ہیں, اور SLR ڈپازٹ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ کمرشل بینکس اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ کوئی بینک میں لون لینے کے اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے آئے تو ان کو دیا جا سکے واپس. تو یہ ان دونوں کو ملا کے آر کہہ دیتے ہیں, ریزرو ریکوائرمنٹ. تو اس کا مطلب ریزرو ریکوائرمنٹ تو ہمیشہ 1 تو نہیں ہو سکتی. 1 مینس کہ جتنا ڈپازٹ آئے اتنا ہی ریزرو ریکوائرمنٹ میں چلا جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے آر ہمیشہ لیس دین 1 ہوتا ہے. تو آر از اکول ٹو 1 کا مطلب ہوگا کہ سارا کا سارا پیسہ ریزرو ریکوائرمنٹ میں چلا جائے گا اور لون جو ہے وہ انویسٹر کو نہیں جا سکے گا. مطلب کہ 100 روپیہ بینک کے پاس آئے گا, یعنی سیورز جو ہیں وہ بینک کے پاس جائیں گے, اور بینک کے پاس جا کے فار ایگزامپل ڈپازٹ کرتے ہیں وہ کتنا بھلا 100 روپیہ, اور بینک جو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گا
کہ وہ اس ڈپازٹ کو انویسٹر کو قرض کے طور پر دے سکے اگر آر کی ویلیو 1 ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر 100 کا 100 ہی بینک کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا اگر ریزرو ریکوائرمنٹ 1 کے مطابق آ جاتی. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کر دیں گے تو پھر بینکنگ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے آر ہمیشہ لیس دین 1 ہوتا ہے. آر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ لیس دین 1 ہوتا ہے، تاکہ جیسے یہاں پر فار ایگزامپل آپ دیکھیں تو جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 10% ہے اور یہ جو ہے وہ فار ایگزامپل 20% ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% جو ہے بینک قرضہ دے سکتا ہے، 30% ریزرو ریکوائرمنٹ اور 30% کا مطلب ہے 0.3. تو وہ 0.3 کا مطلب ہے کہ مطلب اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آر کی ویلیو کیا آ جائے گی؟ 30 آ جائے گی، کیونکہ 30% بنتا ہے یہ، ہے نا. تو 0.30 جو ہے وہ 1 سے کم ہے، تو 70% لون چلا جاتا ہے. اور اگر آر لیس دین 1 ہوگا تو 1/R ہمیشہ گریٹر دین 1 ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو 1/R کیا ہوگا؟ گریٹر دین 1 ہوگا. جیسے ابھی ہم نے جو ریزرو ریکوائرمنٹ نکالی ہے وہ کتنی نکالی ہے؟ 0.30 نکالی ہے نا. تو اس کے مطابق اگر ہم 1/R کی ویلیو نکالیں تو آپ ڈفرینٹ آر کے اوپر جو ہے وہ 1/R کی ویلیو نکال سکتے ہیں. یعنی اگر فار ایگزامپل آر کی ویلیو 0.30 ہو تو 1/R کی ویلیو جو ہے وہ 3.33 ہوگی. اور اگر اسی طریقے سے آر کی ویلیو 0.20 ہو تو 1/R اگر آپ کریں 1/R تو وہ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ وہ آئے گا 5. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آر کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوگی تو 1/R کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ہے نا. جیسے آپ کے سامنے آر کی ویلیو یہاں پہ ہم نے کم کی ہے تو 1/R کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو 1/R آر کا 1/R کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. اور اب اگر فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آر کی جو ویلیو ہے وہ 0.20 ہے، ریزرو ریکوائرمنٹ 0.20 ہے، تو 1/R کیا ہوگا؟ 5 ہوگا. تو 5 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ریزروز میں 100 کی تبدیلی آتی ہے تو 1/R کی ویلیو کیا ہوگی؟ 5. تو ڈپازٹ میں تبدیلی 500 کی آئے گی، ہے نا، 5 ٹائمز. تو 1/R ڈپازٹ ملٹی پلائر ہے. اسی وجہ سے جو چینج ان ڈی ہوتا ہے وہ ہمیشہ چینج ان آر سے گریٹر دین ہوتا ہے ڈیو ٹو 1/R، ہے نا. اور اسی وجہ سے یہ والا جو سائز ہے ڈی کا وہ گریٹر ہوتا ہے کس سے؟ اس سے آر سے. سمجھ گئے؟ اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ دونوں میں جو کامن ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کامن جو ہے وہ سی ہے. تو سی کی جو یہاں پہ ویلیو ہے اور یہ جو ویلیو ہے، یہ ڈسٹنس جو ہے وہ سی کا یہ سیم ہے، یہ اور یہ ڈسٹنس کیا ہے؟ سیم ہے. تو یہ فرق ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں آج کچھ سمجھنے کی، وہ یہ کہ آر سے ڈی تک کا جو سفر ہے، آر سے جو ڈی تک کا سفر ہے، اور آر کیسے اگر یہاں پر $1 کا اگر چینج آتا ہے آر کے اندر تو ڈی کے اندر $1 سے زیادہ کا چینج آئے گا. تو اس کی وجہ میں ابھی آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں کہ آر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ 1/R کے ساتھ، اور ریزلٹنٹلی آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ ڈی آ جاتا ہے. اور آپ کو بھی اس کے اندر بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایکچولی اس کے اندر منی M1 کے اندر ڈپازٹس کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. تو ڈی اور M1 کا ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ ڈی میں تبدیلی لے کے آئیں گے تو ڈی میں تبدیلی آنے کے نتیجے میں، کیوں آر میں تبدیلی لانے کی وجہ سے ڈی میں تبدیلی آئے گی، ہے نا. آر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے آر میں تبدیلی لانے کی وجہ سے ڈی میں تبدیلی آئے گی، اور ڈی میں تبدیلی آنے کی وجہ سے سی پلس ڈی میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ سی پلس ڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایم منی سپلائی ہے یا M1 ہے. تو M1 میں تبدیلی آئے گی. لنک سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی آر میں تبدیلی آئے گی، اور آر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ڈی میں تبدیلی آئے گی، اور ڈی میں تبدیلی آنے کی وجہ سے M1 جو ہے، یعنی M1 کسے کہتے ہیں؟ منی سپلائی. تو منی سپلائی میں تبدیلی آئے گی، اور آگے پھر منی سپلائی میں جب تبدیلی آتی ہے تو پھر باقی ویریبلز میں تبدیلی آتی ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آر میں تبدیلی سے ڈی میں تبدیلی کیسے آتی ہے. اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ
ڈی میں تبدیلی آر میں تبدیلی سے زیادہ کیوں آتی ہے وہ میں جواب دے چکا ہوں. اس کی وجہ ملٹیپل ڈپازٹ کریشن ہے یا ڈپازٹ ملٹی پلائر ہے. اور اب اگلا سوال یہ بھی ایک ہے کہ آر میں تبدیلی کیسے آئے گی. تو آر میں تبدیلی کی وجہ کیا بیس بنے گی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آر میں تبدیلی کیسے آتی ہے. لیکن پہلے ہم بیلنس شیٹ سمجھیں کس کی بھلا, سینٹرل بینک کی. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں, کہ یہ جو ہم بیلنس شیٹ سمجھنے جا رہے ہیں یہ سمپلیفائڈ بیلنس شیٹ ہے. یعنی ویسے تو بڑی کمپلیکس ہوتی ہے بیلنس شیٹ کسی بھی سینٹرل بینک کی. تو یہاں پر ایز یوزول ایسٹس ہیں اور اس طرف جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, لائبلٹیز ہیں. تو لائبلٹیز ہیں تو اس طرف یعنی یہ کسی بھی سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ ہے. اور یہ فرض کر لیجئے کہ امریکہ کے سینٹرل بینک کی یعنی یو ایس اے سینٹرل بینک بیلنس شیٹ ہے نا. تو اور یو ایس اے کا جو سینٹرل بینک ہے اس کا نام آپ کو پتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, فیڈرل ریزرو سسٹم کہتے ہیں, یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم فیڈ کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ فیڈ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ یو ایس اے کا سینٹرل بینک کی یہ بیلنس شیٹ ہے. اور اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس بیلنس شیٹ کے اندر ایسٹس کی بھی دو چیزیں سمجھنی ہیں اور لائبلٹیز کی دو چیزیں سمجھنی ہیں. لیکن لائبلٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مانیٹری بیس ہوتی ہے یا ہائی پاورڈ منی ہوتی ہے یہ والی, یہ ایکچولی سینٹرل بینک کی مانیٹری لائبلٹیز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب سی اور آر جو ہوتے ہیں یہ سینٹرل بینک کی لائبلٹیز ہوتے ہیں, یعنی کرنسی ان سرکولیشن یعنی سی, اور ریزروز تو اس کو ہم آر کہتے ہیں. تو سی اور آر دیکھیں نا ادھر آ گئے, یہ دونوں چیزیں کرنسی ان سرکولیشن اور ریزروز, اس کو ہم مانیٹری بیس بھی کہتے ہیں. اور یہ سینٹرل بینک کی مانیٹری لائبلٹیز میں بھی آتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہیں کہ یہ جو ہم بیلنس شیٹ پڑھ رہے ہیں یہ سمپل بیلنس شیٹ ہے, سمپلیفائڈ بیلنس شیٹ ہے. ٹھیک ہے, ویسے بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک تو یہ دو چیزیں لائبلٹیز میں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا جو ہے ہمیں اس طرف جو ہے وہ ایسٹ سائڈ کے اندر بھی دو کمپوننٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک یو ایس گورنمنٹ سیکیورٹیز اور دوسرا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لونز. تو یہ دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں, لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہمیں اگر منی سپلائی کا پروسیس کو سمجھنا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ منی سپلائی کا جو پروسیس ہے وہ آر سے ہوتا ہوا ڈی تک پہنچتا ہے, اور پھر ڈی سے ہوتا ہوا منی سپلائی کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. تو ہمیں یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یعنی پہلے آر میں تبدیلی کیسے آئے گی وہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہاؤ دا آر وڈ چینج. تو اس کے لیے دو بڑے امپورٹنٹ چیز ہیں, ایک کو ہم ڈسکاؤنٹ لونز کہتے ہیں جو آپ نے مانیٹری پالیسی میں پڑھے تھے, اور دوسرا جو ہے اوپن مارکیٹ آپریشنز ہیں. تو اوپن مارکیٹ آپریشنز اور ڈسکاؤنٹ لونز کے ذریعے آر میں تبدیلی آتی ہے. یہ دو فیکٹرز یہ بھی میں نے سمجھانے کیسے آتے ہیں. اور دوسرا آر میں تبدیلی آنے کی وجہ سے پھر ڈی میں تبدیلی آتی ہے, اور ڈی میں تبدیلی آنے کی وجہ سے منی سپلائی میں تبدیلی آتی ہے. دس از دا پروسیس. اب اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اس منی سپلائی کے پروسیس کے اندر ہمیں چار بڑے امپورٹنٹ اس کے پلیئرز ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا. یعنی وہ چار پلیئرز کون کون ہیں؟ ایک تو کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک ہے, اور پھر جو ہے اس ملک کے بینکنگ سسٹم ہے, پھر اس ملک کے ڈپازیٹرز ہیں, اور پھر اس ملک کے اندر جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بینک سے پیسہ لینا ہے یعنی بورورز ہیں. تو ابھی اس کو سمجھتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ڈپازٹس اور منی سپلائی میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ منی سپلائی یعنی منی سپلائی کا مطلب یہاں پہ کیا لے رہے ہیں, M1 لے رہے ہیں. تو منی سپلائی اگر ٹوٹل 1206 ہو
तो उसमें देखें 626 जो है यानी हाफ है, तकरीबन 51% आगे परसेंटेज दी हुई है, तो वो हाफ के करीब जो है वो क्या आ रही है, करेंसी आ रही है। और ये दोनों यानी 24.1% और 23 जो है वो ये देखें 23.3% जो है, ये दोनों जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, ये डिपॉजिट्स हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स और अदर चेकेबल डिपॉजिट्स, तो ये दोनों मिलकर 47.4% बनते हैं, यानी तकरीबन 50% शेयर जो है वो। तो ये इसका मतलब ये है कि इस मनी सप्लाई के अंदर डिपॉजिट्स का 50% शेयर है, यानी इस एग्जांपल के मुताबिक, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई के अंदर सिग्निफिकेंट शेयर होता है डिपॉजिट्स का। तो अगर हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मनी सप्लाई प्रोसेस क्या होता है, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स जो है वो डिपॉजिट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि डी में तब्दीली अगर आएगी तो फिर किस में तब्दीली आएगी, फिर आप समझते हैं डी में तब्दीली आने की वजह से M1 में तब्दीली आएगी। M1 मींस मनी सप्लाई में तब्दीली आएगी, क्योंकि अगर ये डी चेंज हो जाएंगे ये वैल्यूज, तो फिर M1 यानी मनी सप्लाई भी चेंज हो जाएगी। लेकिन डी में तब्दीली के पीछे आर है, रिजर्व्स हैं, और रिजर्व्स के पीछे जो फैक्टर्स हैं मैंने भी आपको बताया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और डिस्काउंट लोन्स हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, और इस मनी सप्लाई के प्रोसेस को समझने के लिए आपको मैंने भी बताया कि 4 प्लेयर्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं। एक है सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का, और ये आपको पता है कि अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, और ये किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट एजेंसी होती है जो सेंट्रल बैंक होता है, जो कि देखभाल करता है किसी भी बैंकिंग सिस्टम को और मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करता है, ये आप जानते हैं। नंबर 2 जो है वो बैंक्स होते हैं। बैंक मींस डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस, और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस जनाब वो होते हैं जो 3 काम करते हैं। एक, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स सेवर्स से, और सेवर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉरपोरेशंस भी हो सकते हैं, यानी पहला काम ये करते हैं। दूसरा, वो लोन देते हैं यानी एडवांसिंग द लोन्स, और तीसरा जो है वो क्या करते हैं, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होती हैं सेंट्रल बैंक की तरफ से जो इम्पोज्ड होती हैं उनको भी पूरा करते हैं, तो उन्हें हम डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नंबर 3 जो प्लेयर हैं, क्योंकि ये 4 प्लेयर्स पे बात कर रहे हैं ना हम लोग, 4 प्लेयर्स इन द मनी सप्लाई प्रोसेस, तो नंबर 3 जो है वो है डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन है, सेवर्स, जो कि किसी भी बैंक में जाके अपने पैसे जमा करवा देते हैं, अपनी मनी जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। और चौथे नंबर पे जो प्लेयर है वो है बोरोवर्स फ्रॉम द बैंक्स, जिन्हें हम इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, वो बैंकों से कर्जा लेते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये चारों प्लेयर्स हैं, और इन चारों प्लेयर्स में से यानी आउट ऑफ दीज 4 प्लेयर्स सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यानी अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे फेडरल रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम फेड भी बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी हम सबसे पहले प्लेयर के ऊपर, क्योंकि हमने तो पूरी कहानी समझनी है ना, मनी सप्लाई प्रोसेस की पूरी कहानी समझनी है, तो पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, फिर हमें इसको समझना पड़ेगा और इनको समझना पड़ेगा। ये चारों को समझेंगे तो फिर हम मनी सप्लाई प्रोसेस को समझ सकेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले हम पहले प्लेयर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का। तो इसमें जरा देखिए, जो अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक था वो 1913 में बना था, और 1913 के अंदर, ठीक है। और इसको हम जो है वो इसकी टोटल जो है वो 12 शहरों के अंदर इसकी ब्रांचेस हैं, ये सारे नाम लिखे हुए हैं जो 12 हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो उनके कैपिटल में है, और अमेरिका का जो कैपिटल है वो आप जानते हैं कि वो वाशिंगटन DC है, और ये बिल्कुल वही काम करता है अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक करता है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक करता है। तो यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करता है, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है और बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है ना जी।
اچھا اب جو ہے وہ جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ ہمیں ابھی سب سے پہلے تو پہلے پلیئر کو فوکس کرنا، اور پہلا پلیئر کون ہے؟ وہ ہے سینٹرل بینک. تو پہلے سینٹرل بینک کو سمجھتے ہیں، اس کی بیلنس شیٹ کو سمجھتے ہیں، اور یہ سمپلیفائڈ بیلنس شیٹ ہے جو ہم سمجھنے جا رہے ہیں. تو اس کے میں نے ابھی آپ کو لکھ کے بھی سمجھائے تھے کہ 2 لائبلٹیز آ رہی تھیں اور 2 جو ہیں وہ ہم نے ایسٹس لیے تھے تاکہ ہم منی سپلائی کے پروسیس کو سمجھ سکیں. تو یہ یہاں پہ جو ایسٹس ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یوزز آف فنڈز کہتے ہیں، اور جو لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم سورسز آف فنڈز کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی لائبلٹیز مینس کہ فنڈز آئے کہاں سے، اور ایسٹس مینس کہ آپ نے فنڈز کا استعمال کیا کیا. اس لیے ایسٹس کو ہم یوزز آف فنڈز کہتے ہیں اور لائبلٹیز کو ہم سورسز آف فنڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹی اکاؤنٹ جو ہوتا ہے، ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں جس کو بیلنس شیٹ کہتے ہیں، جس میں ایک طرف ایسٹس ہیں اور ایک طرف لائبلٹیز ہیں. تو اس کو بیلنس شیٹ بھی بولتے ہیں، اس کو ٹی اکاؤنٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب بھی ویسے تو بیلنس شیٹ جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کسی بھی سینٹرل بینک کی، لیکن یہاں پر ہم امریکہ کے سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ پر بات کر رہے ہیں، اور ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں. سمپلیفائی مطلب کہ ہم 2 جو ہیں وہ لے رہے ہیں ایسٹس اور 2 لے رہے ہیں لائبلٹیز. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے یہ میں نے ابھی آپ کو بنا کے دکھائی بھی تھی. تو اس میں نے کرنسی ان سرکولیشن یعنی سی اور یہ ریزروز لائبلٹیز لیا تھا، اور یہ 2 ایسٹس لیے تھے، یعنی 2 ایسٹس ہیں اور 2 لائبلٹیز ہیں. تو ان چاروں کو پہلے سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کو. ریممبر، یہ ذہن میں رکھیے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہم لوگ، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کیا کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ سے ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پورا پروسیس سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس پروسیس یعنی منی سپلائی کا پروسیس کے پیچھے اس کی جو روٹس ہیں وہ دیکھیں آر کے تھرو ہوتی ہوئی ڈی تک پہنچتی ہیں. اور آر سے بھی پہلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہیں. ایک کہ آر میں تبدیلی کیسے آتی ہے، یہ والی بات، آر میں تبدیلی کیسے آتی ہے، پھر ڈی میں کیسے تبدیلی آتی ہے، اور پھر منی سپلائی میں کیسے تبدیلی آتی ہے. یہ منی سپلائی کا پورا پروسیس سمجھنا پڑے گا. آر سے ڈی تک کا جو کہانی ہے وہ ہے ملٹیپل ڈپازٹ کریشن کی کہانی. اور پھر یہ ہے کہ آر میں تبدیلی کیسے آتی ہے، یہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. یعنی وہ اوپن مارکیٹ آپریشنز اور ڈسکاؤنٹ لونز جو میں نے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ والی چیز، تو یہ چیز ہے. تو یہ پورا چیز سمجھنی پڑے گی کہ ڈسکاؤنٹ لونز اور او ایم او کے ذریعے آر میں تبدیلی کیسے آتی ہے. آر سے پھر 1/R کو ملٹیپلائی کر کے ڈی تک جو کہانی ہے وہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. یہ والا علیحدہ کوسچن ہے، یہ والا اتنا، یہ کوسچن علیحدہ ہے، پھر یہ کوسچن علیحدہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ڈی میں جب تبدیلی آئے گی تو پھر منی سپلائی میں تبدیلی آتی ہے. یہ پورا پروسیس ہے. تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ کیسے یہ چیزیں ورک کرتی ہیں. لیکن سب سے پہلے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان سارے پروسیس کے اندر یہ جو پورا پروسیس لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ پورا پروسیس کے اندر، اس پورے پروسیس کے اندر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں 4 لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ 4 پلیئرز. وہ سینٹرل بینک کسی بھی ملک کا، اس کا کمرشل بینک، ڈپازیٹرز اور بارورز. تو سب سے پہلے وہ سینٹرل بینک کی ڈسکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس میں اب سینٹرل بینک کی بیلنس شیٹ پر بات کر رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے لائبلٹیز کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو لائبلٹیز کے اندر 2 لائبلٹیز لکھی ہوئی ہیں، ایک کرنسی ان سرکولیشن اور دوسری جو ہے وہ ریزروز. اور اسی چیز کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو مانیٹری بیس بھی بولتے ہیں، لکھا بھی ہوا ہے مانیٹری بیس. اس کو ایم ناٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو ہائی پاورڈ منی بھی بولتے ہیں. ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا، کرنسی جو ہے اگر صرف لکھیں گے کرنسی، تو کرنسی جب تک واضح نہیں ہوگا کہ کرنسی کس قسم کی، کیونکہ کرنسی ایک ہوتی ہے جو ود ان دی بینکنگ سسٹم ہوتی ہے، وہ لائبلٹی نہیں ہوتی ہے سینٹرل بینک کی. اور ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جو کہ ان سرکولیشن ہوتی ہے، وہ سینٹرل بینک کی لائبلٹیز بنتی ہیں. جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ سینٹرل بینک کی لائبلٹیز میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی ان سرکولیشن یا ریزروز میں اگر تبدیلی آئے گی تو اس سے مانیٹری بیس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس میں تبدیلی آ جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے تو پھر مانیٹری بیس میں تبدیلی آ جائے گی. اور ایکچولی مانیٹری بیس میں تبدیلی آئے گی تو وہ جا کے پھر افیکٹ کرے گی منی سپلائی کو، یعنی M1 کو جا کے افیکٹ کرتی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. تو یہی چیز بتا رہے ہیں کہ ایونچولی دیٹ وڈ انکریز دی منی سپلائی. دیکھیے یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے نا کہ
یہ جو مانیٹری بیس جو ہے ایز اے ہول، کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں دو چیزیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سی پلس آر، یہ سی پلس آر جو ہے وہ مانیٹری بیس کا ہے بات، اور سی پلس ڈی جو ہے وہ ایز اے ہول منی سپلائی ہے. تو مانیٹری بیس جب مانیٹری بیس جو ہے منی سپلائی کو جب افیکٹ کرتی ہے تو اس کے اندر جو لنک انوالو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ایز اے ہول. یعنی سی پلس آر جو ہے وہ سی پلس ڈی کو ایز اے ہول افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مانیٹری بیس جو ہے وہ منی سپلائی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فیکٹر انوالو ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم اسمال ایم کہتے ہیں، اور اسمال ایم کا مطلب ہوتا ہے منی ملٹی پلائر. منی ملٹی پلائر. تو اس کا مطلب کہ once we want to link the monetary base with the money supply in the form of M1, so you need to know about the money multiplier. تو یہ بھی is again another interesting thing when you are discussing as a whole C plus R and you are linking C plus R with C plus D, how you would link these two. یہ دیکھیے یہ پورا C plus R جو ہے یہ پورے سی پلس ڈی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. تو یعنی اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ آر اور ڈی صرف افیکٹ ہو رہے تھے نا، یہاں تو آر اور ڈی کے اندر 1/R افیکٹ ہو رہا تھا، لیکن پورا سی پلس آر کے اندر پورا سی پلس ڈی جب افیکٹ ہوگا تو اس کو جو لنک کرے گا وہ منی ملٹی پلائر ہوگا. لیکن جب آر سے ڈی تک کا سفر ہوگا اس میں جو ہے وہ ڈپازٹ ملٹی پلائر آئے گا. تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے. یہ سمجھ آ گئی کہ مانیٹری بیس جو ہے وہ مانیٹری بیس جو ہے وہ منی سپلائی کو کیسے افیکٹ کرتا ہے، یعنی دس ون ہاؤ دس ورکس. تو یہ بھی ہم سمجھیں گے، اس لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ چیزیں سمجھنی. اچھا، اب اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جو اس میں چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے، دیٹ از کرنسی ان سرکولیشن. تو کرنسی ان سرکولیشن مینس کہ جو سینٹرل بینک نے نوٹ ایشو کیے ہوئے ہیں، تو وہ نوٹ جو نوٹ ایشو کیے ہوئے ہیں سینٹرل بینک نے، وہ اسے ہم کہتے ہیں فیڈرل ریزرو نوٹس، جسے ڈالر بھی بولتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا جی. اور جو کرنسی بینکوں کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ بھی تو سینٹرل بینک نے ایشو کی ہوئی ہے، لیکن وہ کرنسی ان سرکولیشن نہیں آتی، اس کو کرنسی ان سرکولیشن نہیں کہتے ہیں. یعنی کرنسی ہیلڈ بائی دا بینکس، یہ ہے کرنسی جو ہے ان سرکولیشن. تو کرنسی ہیلڈ بائی دا بینکس جو ہے وہ والیٹ کیش ہے، اور وہ کس میں چلی جاتی ہے، وہ اس میں چلی جاتی ہے ریزروز میں. اور کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہے، دیٹ از دا اماؤنٹ آف کرنسی سرکولیٹنگ آؤٹ سائڈ دا بینکس. یعنی جو میرے پاس کرنسی ہے، آپ کے پاس کرنسی ہے، بینکوں میں نہیں پڑی. اگر بینکوں میں پڑی ہوئی کرنسی ہے تو وہ آر میں آئے گی، اگر آپ اور میرے پاس ہے اور سرکولیشن میں ہے تو وہ کہاں جائے گی، وہ کرنسی ان سرکولیشن میں جائے گی، یعنی سی میں جائے گی. یعنی آر بھی کرنسی ہی ہے، سی بھی کرنسی ہے، دونوں کرنسی ہیں، لیکن یہ کرنسی ان سرکولیشن ہے. یہ کرنسی وہ ہے جو بینکوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، یعنی ریزروز جسے کہتے ہیں، دیٹ از دی کرنسی ہیلڈ بائی دا بینکس. آؤٹ سائڈ دا بینکنگ سسٹم جو کرنسی ہوتی ہے اسے کرنسی ان سرکولیشن کہتے ہیں. تو یہ دونوں مل کر مانیٹری بیس بنتے ہیں، اور یہ دونوں ہی لائبلٹیز بنتے ہیں سینٹرل بینک کی. تو ان سینٹرل بینک کی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے، اگر اس کی یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اس کی جو بیلنس شیٹ ہے، یہ دیکھیے کہ اس کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ دیکھیں، یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا، کہاں گیا اس کی بیلنس شیٹ، کہاں لکھی تھی ہم نے، اچھا بہرحال یہ رہی، سوری. تو اس کے اندر یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ یہ وہی ہے جو میں نے اب آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. تو اس کے ایسٹس اور یہ لائبلٹیز ہیں. یہ سینٹرل بینک جو لائبلٹیز ہیں ان دونوں کے اوپر، اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر سینٹرل بینک کی، حالانکہ یہ لائبلٹیز ہیں لیکن سینٹرل بینک اس کے اوپر ہم لوگوں کو اور بینکوں کو انٹرسٹ جو ہے وہ پے نہیں کرتا ہے، انٹرسٹ جو ہے وہ پے نہیں کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟
لیکن دوسری طرف جو سینٹرل بینک کی ایسٹس ہیں جیسے گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہیں یا ڈسکاؤنٹ لونز ہیں, ان کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتا ہے, یعنی کسی کو قرضہ دے تو ان سے سود لیتا ہے, لیکن کسی سے قرضہ لے تو پھر سود نہیں دیتا ہے. اسی لیے کسی بھی ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ پروفٹ ارن کرتا ہے, اور اس پروفٹ کا کچھ شیئر جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو بھی دیتا ہوتا ہے. تو یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو کہ جو سینٹرل بینک کی لائبلٹیز ہیں یہاں پہ دو نظر آ رہی ہیں آپ کو, ان دونوں کے اوپر وہ انٹرسٹ پے نہیں کرتا, لیکن جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر وہ انٹرسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, تو یہاں پر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ کرنسی ڈز ناٹ پے انٹرسٹ. تو کرنسی ان سرکولیشن انکلوڈس not only the Federal Reserve notes which is the liability of the central bank but also the coins. اب coins کون ایشو کرتا ہے وہاں پر امریکہ کے اندر؟ وہ امریکہ کی ٹریجری کرتی ہے, یعنی امریکہ کا گورنمنٹ کرتی ہے, تو وہ اس کو ہم ٹریجری کرنسی کہتے ہیں. تو یہ سینٹرل بینک کی لائبلٹی نہیں ہے, اور اس کا ٹوٹل امریکہ کی جو کرنسی ہے اس میں اس کا شیئر بھی اتنا مائنر ہے کہ ہم اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ سینٹرل بینک کی لائبلٹی میں نہیں آتا ہے. ہمارے ملک میں بھی کچھ کرنسی جو ہے وہ حکومت پاکستان ایشو کرتی ہے, اور کچھ جو ہے ہمارا سینٹرل بینک ایشو کرتا ہے. جو سینٹرل بینک ایشو کرے گا وہ اسی کی لائبلٹی میں آئے گا, باقی نہیں آئیں گے. تو کرنسی ان سرکولیشن سمجھ آ گئے؟ تو کرنسی ان سرکولیشن مینس کرنسی آؤٹ سائڈ دا بینکنگ سسٹم, جو بینکنگ سسٹم سے باہر ہے. کرنسی ان سائڈ دا بینکنگ سسٹم وہ کس میں آئے گی؟ وہ آر میں آئے گی. اچھا جی, اس کے بعد اسی کا جو دوسرا چیز ہے لائبلٹیز کا, لائبلٹیز کو ہم ایل کہہ رہے ہیں, ایسٹس کو ہم اے کہہ رہے ہیں. تو کرنسی ان سرکولیشن میں نے آپ کو سمجھا دی, یعنی سی سمجھا دی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ریزروز ہے, تو ریزروز کو ہم آر کہتے ہیں. تو ریزرو کیا ہے میں نے بھی آپ کو سمجھایا, آپ کو یاد ہوگا جو ریزرو ریکوائرمنٹ ہم نے پڑھی تھی, تو یہ وہ کرنسی ہے جو کہ بینک ہولڈ کرتے ہیں, جو والیٹ کیش ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ڈپازٹس ہیلڈ بائی دا بینکس ایٹ دا فیڈ. تو اس کا مطلب یہ جو کرنسی ہیلڈ بائی دا بینکس جو والیٹ کیش ہوتا ہے, جس کو آپ ایس ایل آر سے ڈیٹرمن کرتے ہیں اسٹیچوری لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹ, تو ایکچولی وہ بھی بینکوں کے پاس نہیں ہوتا, وہ بھی جا کے ادھر ہی جمع ہوتا ہے. اور دوسرا جو ڈپازٹس ہوتے ہیں تمام بینکوں کے سینٹرل بینک کے پاس, ان ڈپازٹس کو ہم آر کہتے ہیں. یعنی آر کا مطلب ہے کہ آر مینس ڈپازٹس آف آل کمرشل بینکس, جو بھی کمرشل بینکس ہیں ان کے ڈپازٹس. یعنی ایچ بی ایل اگر پاکستان کا لیں تو ایچ بی ایل کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریزروز کہلائے گا, یو بی ایل کا اکاؤنٹ سینٹرل بینک کے پاس وہ کہلائے گا. تو جو بھی ہوتے ہیں نا کمرشل بینکس, انہوں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا ہوتا ہے کہاں پر؟ سینٹرل بینک کے پاس, اور اس کو ہم ریزروز کہتے ہیں.